بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں آپ سے ایک بڑے اہم مسئلے پہ بات کرنے جا رہا ہوں، جو اب یہ تازہ صورتحال میں انڈیا اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ تک تمام ہماری گزارشات پہنچ سکیں۔ افغان رکن پارلیمنٹ ہیں رنگینہ کارگر، اور یہ اپنا افغانستان اور انڈیا کے دوران آپ کو پتہ ہے سفارتی اور سرکاری عملے کے لیے ویزا فری سفر کے معاہدہ موجود ہے۔ اسی معاہدے کے تحت یہ اپنے سفارتی پاسپورٹ پہ نئی دہلی ایئرپورٹ پہنچیں، جہاں انہیں فوری طور پہ ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ اس خاتون کے لیے بڑی چونکا دینے والی بات تھی کہ انڈیا تو ان کا مائی باپ ہے، اس نے تو برے بھلے وقت میں ان کے ساتھ بڑے بڑے وعدہ کیے تھے، تو یہ کیا مصیبت آ گئی، اس کو کیوں ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم اس میں پڑھتے ہیں نا انڈیا کی ڈپلومیسی کو سمجھنے کے چکر میں، تو ایسی بھیانک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، انسان حیران آ جاتا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہیں۔ یہ انڈین کی ناکامی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ یہ اپنی جتنی بھی فارن پالیسی بناتے ہیں اس کی بنیاد پاکستان دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا رہے، خواہ اس کی ان کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، اور یہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، افغانستان میں جو گندا کھیل انہوں نے کھیلا، جس طرح افغانستان کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کیا، گو کہ اس وقت جب طالبان جدوجہد کر رہے تھے، تب بھی وہ ہر 2-3 ماہ کے بعد ایک بیان ضرور انڈیا کے حوالے سے دیا کرتے تھے اور اسے وارننگ دیتے تھے کہ تم باز آ جاؤ، کیونکہ وہ صرف یہی تو نہیں کرتا تھا نا، اس نے عجیب و غریب طرح سے ان کو بھی تنگ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ اس وقت تو بڑا یہ ہے اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہوا تھا نا افغانستان کا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکن جو ہیں ان کو ریپلیس کرنا ہے انڈیا نے، اور یہ سارا خطہ ان کا ہے۔ انہوں نے وہ جو بندرگاہ وہاں بنائی ہے ایران میں، اس کا کیا مقصد تھا اس کا؟ اور بیچاروں نے بڑا ہی خرچہ کر کے وہاں سے سڑک جو ہے وہ نکالی افغانستان تک۔ پہلے تو وہاں آتے ہی جب چین نے ایران کے ساتھ تعلقات قائم کیے، $30 بلین اس نے پھینکے، تو ایران کی تو آنکھیں چودے آ گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اس کو کان سے پکڑ کے نکالو، اور اس کو نکال دیا۔ اصل میں تبھی انڈیا کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ نیچرل تو کوئی جگہ ہوتی ہے، ان نیچرل طریقے سے نا اس طرح خاص طور سے اس خطے میں، کیونکہ ایک مخصوص مزاج کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ بڑا ٹریڈیشنل اور تاریخی خطہ ہے ناظرین۔ پورا سنٹرل ایشیا مسلمانوں کے قدموں تلے آپ کو پتہ ہے اس کو روندا گیا ہے، اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو روس سے لے کر اور یہ بالکل ہی یوکرین کو نکال دیں، کریمیا کو نکال دیں، تو اس علاقے میں سنٹرل ایشیا میں زیادہ تر آبادی آپ کو مسلمان ملے گی۔ یہ مسلمان وہ ہیں، ترکین نسل مسلمان بھی ہیں، عربین نسل مسلمان بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے جو حدیث کی کتاب ہے وہ بخاری شریف سمجھی جاتی ہے، تو امام اسماعیل بخاری کا تعلق بھی بخارا شریف سے ہے۔ یہ جو ہمارا بر صغیر ہے، یہاں جو اسلام ہے، جو صوفیہ آئے یہاں پہ، جو بڑے بڑے ولی اللہ آئے، وہ سب یہ سینٹرل ایشیا سے اس طرف آئے تھے۔ اس لیے آپ کو جو ہمارے عربی بھائیوں کا جو اسلام ہے اور ہمارا اسلام ہے، اس میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا۔ ہمارے ادھر ٹریڈیشنل غلبہ ہے تھوڑا سا اس پہ، ہماری جو روایات ہیں ان پہ، جبکہ وہ بالکل ہی اس میں بالکل ٹریڈیشنل نہیں ہے، یعنی وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، معمولی سے بات بھی ہو تو اس کو شرک قرار دے دیتے ہیں۔ ادھر ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑے کھلے ڈلے قسم کے لوگ ہیں۔ جتنے ہمارے اولیاء کرام ہیں وہ سب انہی کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ اب مجھے نام اس وقت تو میرے ذہن میں اتنے رہے نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ادھر سے آئے ہیں۔ جو لشکر یہاں آتے تھے نا مسلمان حملہ آور،
وہ افغانستان کے راستے آتے تھے، لاہور کے راستے، پھر دلی جاتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ لشکر کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام دیندار لوگ جاتے تھے۔ اگر آپ آج بھی انڈیا میں دیکھیں تو مسلمانوں کی جو غالب آبادی ہے وہ آپ کو پٹھان ملے گی۔ مسلمانوں کے پٹھانوں کی قریباً تمام ذاتیں آپ کو وہاں پہ انڈیا میں ملیں گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو لشکری تھے اور پھر یہیں رہ گئے تھے، پھر انہوں نے یہاں مقامی شادیاں کر لی ہیں کچھ۔ جو لوگ ادھر سے آئے تھے عرب سے، وہ آپ کو گجرات کاٹھیا واڑ کے ساحل کے ساتھ ساتھ دکھائی دیں گے کچھ ان کی، یا یہ مدراس اس میں آپ شامل کر لیں، چنائی جیسے کہتے ہیں، ان کا اور ان کا آپ کو تہذیبی فرق بڑا واضح نظر آئے گا یا کرے گا۔ یہی جو لوگ تھے جو روہنگیا ادھر برما کی طرف جو گئے ہیں، جن پہ اتنا ظلم ستم ہوا، یہ وہ نسل ہے، وہ عربین نسل وہ لوگ تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ صدیوں کا ایک سفر ہے، کوئی 2-4 دن کی تو بات ہے نہیں۔ اب انڈیا اس میں نئی پخ لگانے چلا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ ایران کو ورگلا لے گا پاکستان کے خلاف، وہ سعودی کارڈ استعمال کرے گا، وہابی شیعہ کارڈ استعمال کرے گا، اور اس نے یہ کارڈ استعمال بڑی بے رحمی سے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنی یہ ان کے فرقوں کی بنیاد پہ جو دہشت گرد تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے کتنے لوگ ہیں جو پکڑے گئے اور جنہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو انڈیا سے پیسے ملتے ہیں، انڈیا سے مدد ملتی ہے اور انڈیا سے ٹریننگ ملتی ہے۔ اب میں ماضی میں اگر جاؤں تو بڑی لمبی تاریخ ہے، میں نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے دہشت گردی پہ نا، کربلا ثانی کے نام سے، جس میں سب تفصیلات یا درج ہیں پاکستان میں جو جتنی ہوئی ہے، خصوصاً جو انڈین سپانسرڈ جو ہے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف لنگوسٹک معاملات کو استعمال کیا، زبان و بیان کو استعمال کیا۔ مثلا MQM جو تھی، وہ چونکہ اردو سپیکنگ تھے، تو انہوں نے وہاں ان کی زبان کو، لسانیت کو مسئلہ بنا کے پاکستان کے خلاف ان کو ورگلانا شروع کر دیا، اور جو کچھ انہوں نے پھر کیا ان کے ساتھ مل کے، اور جتنی ہنگامہ رہی ہم نے دیکھی، جو تباہی ہم نے دیکھی ہے، یہ تو اللہ بھلا کرے جنرل راحیل شریف کا، جس نے اپنے ذاتی، کوئی حکومت ساتھ نہیں دی، اس نے ذاتی اپنے اس پہ گٹس پہ یہ قدم اٹھایا، اور اللہ نے مہربانی کی تو ہماری ان ظالموں سے جان چھٹ گئی۔ اب ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ لیکن آج بھی آپ کو پتہ ہے جو وہاں گروپ پکڑے جاتے ہیں کراچی میں، وہ کہاں سے لنک ہوتے ہیں؟ انڈیا سے، کہ جی فلاں نے فلاں، بلکہ اس میں وہ جو ستار بھائی اور وہ پیچھے وہ جو ان کا وکیل ہے وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کی ضمانت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جو ایک بہت بڑا گینگ پکڑا گیا تھا جو را سپانسرڈ تھا، یہ میرے خیال مہینہ ڈیڑھ کی بات ہے۔ اس طرح اس سے پہلے بھی متعدد پکڑے گئے، لیکن اس زمانے میں چونکہ جتنی ہماری دونوں سیاسی جماعتیں کتے کی طرح ان کے تلوے چاٹتی تھیں 1-2-4 سیٹوں کے لیے، اور انہوں نے بڑے حساب سے رکھا ہوا تھا، انہوں نے پاکستان کے تو کہ معاشی شہر ہے کراچی کو کنٹرول کیا ہوا تھا، تو یہ وہاں پر نا اپنے کرتوت جو وہ دکھاتے رہتے تھے اور آنکھیں بند رکھتے تھے ان سے۔ میں نے آپ کو جناب مشرف پہ جو بات کی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے جناب مشرف سے میں صرف ایک ہی کمی دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دہشت گرد تنظیم کو سمجھنے میں غلطی کی، اور بعد میں انہیں اس کا احساس بھی ہوا، لیکن اب معاملات اتنے زیادہ بگڑ چکے تھے کہ انہیں سیاسی حمایت کی بہرحال ضرورت تھی، اور یہ بلیک میلنگ کا فن تو ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں۔ اب انہوں نے آپ کا کیا حال ہے کہ عمران خان کو معافی دی ہوگی۔ چلیے چھوڑیے، میں تو آپ سے ذکر کرتا، یہ سب انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہے، اور یہ جو داعش ہے یہ انڈین سپانسرڈ داعش ہے۔ وہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دہشت گردی کے ذریعے وہ کوئی بڑے کارنامہ انجام دیں گے، کوئی ایسا کر دیں گے۔ اور مجھے دنیا پہ حیرت ہوتی ہے، یعنی آج کو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی کلکتہ کی ایک رپورٹ دے رہا ہوں کہ کلکتہ میں اربوں روپے مالیت کا کیلوفرینیم تابکاری مواد رکھنے والے 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کو انڈیا نہیں گرفتار کرتا، یہ جو وہ انٹرنیشنل کمیٹی ہے نا جی، جو تابکاری وغیرہ کے خلاف وہ پکڑتی ہیں، یورپ پکڑتی ہیں ان کو۔ یہ پہلا کیس بھی نہیں ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خطرناک ترین مواد کی قیمت 4250 کروڑ روپے ہے۔
2 ملزمان کو کلکتہ ایئرپورٹ کے نزدیک سے گرفتار کر لیا گیا اور ان کے نام سیغہ رات میں رکھے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا گروپ نہیں پکڑا گیا، یہ 5 6 10 پتہ نہیں کتنے پکڑے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ بہرحال ہو، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ کیا گریٹ گیمنگ سے شروع کروائیے، تو گدھے ہیں جو ان کا مالک ہیں یہ کرتے رہیں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اگر انڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو یہ جو ہوتے ہیں نا آپ کے پلے ہوئے سانپ، یہ کبھی آپ کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔